السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين وهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. جی تو الحمدللہ کلاس شروع کرنے سے پہلے مجھے یہ کسی نے کہا کہ جی آپ یہ جو بات واٹس ایپ گروپ میں آپ نے کہی تھی ایک بار، وہ اپنے لیکچر میں بھی بتا دیجئے، وہ کنویں والی بات جو میں نے آپ لوگوں سے کی تھی۔ اس کا مقصد تو خیر آپ لوگ تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ آپ پبلکلی بات کر دیں تاکہ جو سننے والے ہیں، جو ویڈیو سنتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کا رویہ اپنائیں۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک بار ایک ایگزامپل دی تھی کہ جب ہم کسی کنویں سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں، وہاں سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں، تو بسا اوقات ہم دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ اس کنویں سے یعنی کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ کہاں سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، آپ اسے یہ نہیں بتاتے کہ میں فلاں کنویں سے پانی پیتا ہوں، بلکہ آپ اس کنویں کو ہائیڈ رکھنا چاہتے ہیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ثواب کما لوں، میں اجر کما لوں، تو آپ اس کنویں میں جا کر پانی اپنے ہتھیلیوں میں بھر کر اس کو لا کر دیتے ہیں۔ میں نے یہ اگزامپل دی تھی کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنی ہتھیلیاں بھر کے اتنی مشقت اٹھائیں، اس میں سے کچھ پانی ضائع ہو جائے گا، پانی کس طرح سے پہنچے گا، اور جہاں پھر آپ جس تک پانی لے کر جا رہے ہیں اتنا پانی وہ راستے میں ہی ضائع ہو جائے گا، اس طرح سے پہنچ نہیں پائے گا جس طرح سے اس کو پہنچنا چاہیے۔ تو بجائے آپ ماشکی کا کام کریں، آپ اس آدمی کو، اس طالب کو جس کو پیاس ہے، جس کو پانی پینا ہے، اس کو کنویں کا راستہ دکھا دیں تاکہ وہ اپنی مقدار کے مطابق اچھے سے پانی پیے، جیسے آپ پی رہے ہیں، جیسے آپ اس سے سیراب ہو رہے ہیں، آپ خود کو نفس کو سیراب کر رہے ہیں۔ مقصد میرا یہ تھا اس میں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان لیکچر سے بینیفٹ اٹھا رہے ہیں، تو بجائے اس کے یہاں آپ میرے پاس آئیں، اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کریں اور جا کے اپنی کلاس میں سنا دیں۔ اس کام کے کرنے سے بہت افضل ہے کہ آپ اس اپنی کلاس کو کہیں کہ بھائی یہ لنک ہے، ادھر جا کر سنیں، یہ آج کا لیکچر تھا، یہ آج کی آیات تھی۔ کیونکہ جب دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب ہم کسی سے سن کر کاپی کر کے آگے ٹرانسفر کرتے ہیں، تو وہ چیز، اس چیز کے اندر وہ وزن اور وہ تاثیر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اصل میں نقل ہوتی ہے۔
اصل اور نقل کا ہمیشہ فرق برقرار رہتا ہے، کیونکہ نقل لمیٹڈ ہوتی ہے، آپ صرف وہ الفاظ کاپی کر کے آگے لے جا رہے ہوتے ہیں، آپ وہ تاثیر نہیں پہنچا پاتے. تو اس لیے آپ کو یعنی یہ علمی ایمانداری ہوتی ہے، یعنی امانت داری اور ایمانداری ہوتی ہے. ایک دفعہ طارق جمیل صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ جس سے علم سیکھیں اس کا نام لیں، کہ یہ میں فلاں جگہ سے یا میں فلاں جگہ سے پڑھ رہا ہوں، فلاں استاد مجھے پڑھاتا ہے، فلاں استاد مجھے ایکسپلین کرتا ہے. تو یہ علمی ایمانداری ہوتی ہے. جیسے ہم کوئی نوٹ لکھتے ہیں نا، کوئی ہم لکھ دیتے ہیں، حکمت کی باتیں لکھتے ہیں، واٹس ایپ پر لوگ لکھتے ہیں، تو جس عالم نے، جس فقیہ نے، جس بزرگ نے وہ بات کی اس کا نام ساتھ لکھیں. آپ کے جس استاد نے وہ بات کی اس کا نام ساتھ لکھیں. تو یہ بات ان کی میں نے اس دن سے جو پکی کی تھی اپنے ساتھ، اور میں اس بات کو کبھی نہیں بھولا کہ میں کوئی بات اگر واٹس ایپ اسٹیٹس پر لگاؤں یا کوئی ایسی بات جو میں کسی بک سے کاپی کروں، کوئی کہیں پڑھوں کسی شیخ کا، تو کبھی تو نام یاد رہ جاتا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پر تو بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، وہاں بسا اوقات شیوخ کے نام بھی نہیں لکھے ہوتے، لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ فلاں کسی شیخ نے فرمایا، تو نہیں سمجھ آتی. تو اس صورت میں تو میں لکھ دیتا ہوں کہ میں نے کسی، اور آپ سنتے بھی ہوں گے، میں اکثر کہتا ہوں میں نے کسی شیخ سے یہ بات سنی تھی یا کہیں یہ بات پڑھی تھی، کیونکہ کہیں پڑھی یا مجھے نام نہیں یاد رہتا کہ اس کا کیا، اسی لیے میں اپنے حوالے نہیں کرتا اس کو. تو اس کا ایک دفعہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، وہ ایک لیکچر میں، ایک اپنے بیان میں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کسی کو کوئی بات کی، کوئی بڑی حکمت بھری باتیں تھیں، تو وہ جس کو کی وہ طارق جمیل صاحب کا دوست تھا. انہوں نے طارق جمیل صاحب کو فون کر کے کہا کہ ماشاءاللہ جی جنید جمشید تو بڑے حکیم بن گئے ہیں. تو طارق جمیل صاحب، جنید جمشید خود سنا رہے یا پتہ نہیں طارق جمیل صاحب، دونوں میں سے کسی ایک نے سنایا، اس لیے مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کہ کون کس کے لیے سنا رہا تھا. تو وہ طارق جمیل صاحب نے جنید جمشید کو کہا کہ بھائی سنا ہے بڑے حکیم بن گئے ہو، بڑی حکمت بھری باتیں کرتے ہو. اب طارق جمیل صاحب کو تو وہ ساری باتیں پتہ تھیں کہ یہ کن بزرگوں کی باتیں ہیں جو جنید جمشید صاحب آگے کر رہے ہیں. تو انہوں نے انہیں یہ بات کہی کہ علمی امانت داری ہے کہ جس کی بات سنو، جس استاد سے، جس شیخ سے، جس عالم دین کی بات کو کوٹ کرو اس کا نام ساتھ لو. اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے کسی آدمی کا، یہ میں کہہ رہا ہوں، اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. آج کل ہم اس دور میں آ گئے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ بھی اگر جائیں نا تو لوگ دوسروں کی باتیں کاپی کرتے ہیں. یہ یہ نقل ہے، یہ خیانت ہے. یعنی آپ کسی کی بات کو اپنے نام سے آگے بھیج رہے ہیں کہ یہ میں نے، یعنی صاحب ہے میں اسٹیٹس پر لکھوں گا اور میں نے جس شیخ کا نام نہیں لکھا، تو آپ سب میرے شاگرد ہیں، آپ جب میرا اسٹیٹس دیکھیں تو آپ سمجھیں گے کہ یہ استاد نے بات کی ہے. تو یہ بلا وجہ میں نے خیانت کر ڈالی کہ بھائی میں نے نہیں کی اور میری بات نام سے منسوب ہو جائے، یہ غلط ہے. مجھے ایسا کریڈٹ نہیں لینا چاہیے جو میرے کھاتے میں نہیں آتا. اتنے بڑے بزرگ ہوں، ابن تیمیہ ہوں یا ابن القیم ہوں یا ابن سیرین ہوں، اتنی بڑی بڑی باتیں لکھ دیں اور میں لکھ دوں اور ان کا نام بھی نہ لکھوں، تو پھر میرے سے بڑا کام عقل ہی کوئی نہیں ہے. بے شک ان کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا، وہ نہیں ضائع ہو رہا، لیکن میں نے خود کو گرا لیا. اب اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑا تیر مار لیا ہے تو میں نے تیر شیر کوئی نہیں مارا. یقین کریں یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی آدمی کے علم میں بے برکتی کا باعث بنتی ہیں. اس آدمی کے علم اور نالج سے برکت نکل جاتی ہے جو ایسا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یا تو آپ اپنے جن کو آپ پڑھاتے ہیں، کیونکہ میں نوٹ کرتا رہتا ہوں اور پھر مجھے یہ باور کروایا گیا تو میں ویسے، ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے دے. یہ کہ وقت لگتا ہے کسی چیز کو پختہ ہونے میں، کسی چیز کو پکنے دیں. آپ جب کھانا پکا رہی ہوتی ہیں تو کیا بیچ میں سے کھانا نکال لیتی ہیں؟ نہیں، لیٹ اٹ کوک کمپلیٹلی. جب وہ پک جائے گا آپ کو خود ہی بتا دے گا ہاں میں پک گیا ہوں. اب مجھے استاد طارق کے لیکچرز کی ضرورت نہیں ہے. اب جو آپ کھلائیں گی، جو آگے پیش کریں گی، وہ آپ کے اندر سے نکلے گا، اور آپ کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا. جب وہ پکے گا تو وہ خود آپ کو بتائے گا ہاں میں پک گیا ہوں، زیادہ ہو تو خراب ہو جائے گا. لیکن وہ تب ہوگا جب آپ یہ بات چھوڑ دیں کہ یہاں سے نوٹ کر کے آگے جا کے جی آج سورہ یاسین کی 6 آیات سنی،
کل اپنی کلاس بلا لی، آج جو یہاں سنا وہ وہاں جا کر سنا دیا. یہ مزہ نہیں ہے. آپ ان شاگردات کو، ان شاگردوں کو وہیں بھیج دیں، کہیں جی وہاں یہ 6 آیات ہیں جائیں سنیں. بہت سی میری ایسی شاگردات ہیں جنہوں نے ایسا ہی کیا، اور وہ بتاتی تھیں کہ سر ہم نے فلاں کلاس آپ کی طرف بھیجی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی علم میں ہر طرح سے ایمانداری کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں، میں کبھی بھی ان آیات کی تفسیر یا ڈیٹیل، بہت ساری باتیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ میری زبان سے جاری کروا دیتا ہے، اس کو بنیادی ایکسپلینیشن میں تو میں لے کر چلا جاتا ہوں، لیکن جو بنیاد ہوتی ہے، میں آپ کو پہلے کئی بار بتایا کہ آپ تک لانے سے پہلے میں بہت ساری تفاسیر سے رجوع کرتا ہوں. اپنی بات کو کرنے سے پہلے میں اس کو، کیونکہ یہ قرآن مجید کا معاملہ ہے، اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اور کیونکہ اس کے بارے میں حدیث بھی، ایک حدیث بھی موجود ہے اور بڑی سخت قسم کی حدیث ہے. اس سے بچنا ہے کہ جس چیز کا علم نہیں اس کو بیان کیا جائے اور پھر وہ کل کو خدا نہ خواستہ روز قیامت مسائل کا باعث بن جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں غلطیوں سے، خطاؤں سے بچائے، آمین یا رب العالمین. جی تم اس نادیہ 2 اسٹوڈنٹس کو بلائیے. جی سر. سائمہ آ جائیے. مس عظما آپ بھی آئیے. السلام علیکم سر. جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائمہ کیا ہے؟ جی سر. سر یہ حرف استفہام. ذالکہ کیا ہے؟ سر یہ مبتدا ہے. اشارہ قریب کا ہے یا دور کا؟ سر یہ دور کا ہوتا ہے. مذکر ہے یا مؤنث؟ سر یہ مذکر ہے. ویری گڈ. تو یہ بتائیں یہ اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ سر یہ سر خیر النزول کی طرف. ہاں جی، خیر النزول کی طرف سر اچھا، پوائنٹ کر رہا ہے. واہ. مس عظما ذالکہ کا اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ سر یہ پیچھے جو کامیابی کا ذکر کیا گیا ہے اس جی، طرف. سر اچھا اولئک لہم پریویس رزق کانٹیکٹ. معلوم سے لے کر لمثل ھذا فلیعمل العاملون تک کی جتنی باتیں ہیں یہ ساری ذالکہ میں آ رہی ہیں. یعنی یہ جتنے انعامات آپ کو گنوائے گئے ہیں، اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین وعندهم قاصرات الطرف عین کأنہن بید مکنون. یہ کیا ہے؟ سب یہ سب انعامات گنوائے گئے ہیں. تو جی سر. آخر میں کیا ہوا کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ نے کیا پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان آ رہا ہے لمثل ھذا فلیعمل العاملون. تو یہ ساری جتنی چیزیں گنائی گئی ہیں، وہ یہ ذالکہ کا اشارہ ان تمام چیزوں کی طرف جا رہا ہے. یہ جو تمام باتیں ہیں، اب مجھے بتائی مس عظما پھر یہ دور کا اشارہ کیوں لایا گیا ہے؟ ھذا کیوں نہیں لایا گیا قریب کا؟ سر امپورٹنس بڑھانے کے لیے. عربی زبان کا ایک بنیادی قاعدہ ہے اشارے کے معاملے میں، کسی چیز کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے قریب موجود ہو تو دور کا اشارہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو سائمہ جی سر. خیرن کیا ہے جملے میں؟ سر یہ خبر ہے. یہ خبر ہے. اور نزولاً منصوب کیوں ہے؟ سر یہ تمییز ہے. تمییز ہے. تمییز کیوں بنی؟ کیا وجہ ہوا؟ سر وہ بتانے کے لیے کہ کیا بہتر ہے، کلیئر کرنے کے لیے. نہیں، یوں کہیں خیرن چونکہ اسم التفضیل ہے. اسم تفصیل ہے. جی ٹھیک سر. ہے، اسم تفضیل ہے. اوکے ٹھیک ہے. تو کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ سر یہ آپشن دے رہا ہے، یا کے لیے آیا ہے. یعنی عطف کا کام بھی کر رہا ہے ساتھ. جی سر. ذالک خیر ام شجرۃ الزقوم. ٹھیک ہے، جی یعنی سر. جی سر. یہ بہتر ہے جو اشارہ کیے گئے، یا پھر مس عظما شجرۃ الزقوم کیا ہے؟ سر یہ ایک درخت ہے جو دوزخ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زقوم کا درخت. ٹھیک ہے. کیا ترجمہ ہوا سائمہ؟ سر کیا یہ ایسا یہ نزول ان کا کیا ہو جائے گا، مہمان نزول نوازی؟ مہمان نوازی کے لیے ہوتا ہے. جی سر. کیا یہ مہمان نوازی بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ ویری گڈ. کیا یہ جو پیچھے تذکرہ کیا گیا ہے، یہ اتنی جنت نعمت کی، یہ بہتر ہے مہمان نوازی کے لیے یا پھر زقوم کا درخت؟ فیصلہ ہم کر لیں. جی. اوکے جی. آگے ہے انا جعلناها فتنة للظالمین. مجھے بتائیے فتنة منصوب کیوں ہے سائمہ؟ سر یہ مفعول ہے جلنا کا. ٹھیک ہے. اور کیا ہے؟ سر یہ بھی مفعول ہے جلنا یہ کا. کہاں جا رہا ہے؟
سر یہ زقوم کے درخت کی طرف. ویری گڈ. اوکے مس عظما، انا کی خبر کیا ہے؟ نا کی منصوب ضمیر. خبر. خبر سر جعلناها فتنة للظالمین. ہاں جی، یہاں سے لے کر یہاں سے پوری کیا ہے؟ یہ خبر ہے انا کی، اور اسم کیا ہے؟ نا کی منصوب ضمیر. ٹھیک ہے. اور للظالمین کا کیا ہوا جملے میں؟ سر یہ یہاں پر متعلق ہو رہا ہے جعلنا فعل کے. ٹھیک ہے، متعلق فعل ہو گیا. ظالمن کون سا اس میں؟ اسم الفاعل ہے ظلما یظلم سے. ویری گڈ. سائمہ کیا ترجمہ یظلم. ہوا انا جعلناها فتنة للظالمین؟ بے شک ہم نے بنایا اسے ایک فتنہ یا ایک آزمائش ظالموں کے لیے. ٹھیک ہے، ہم نے اسے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنایا. پہلے مجھے یہ بتائیے یہاں ظالم سے کیا مراد ہے؟ سر وہ لوگ جن کو ہدایت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. یعنی آپ مس سائمہ، میں آپ کو سخت جواب دوں یا نارمل پہ کام چل جائے گا؟ سر مجھے سمجھا بتائیے، دیں. مجھے بتائیے سخت جواب دوں کہ نارمل ملے؟ سر سمجھا دیں پلیز. نارمل دے دیں پلیز. دیکھیں قرآن مجید کا ہم ایک بڑا پیارا اسلوب پڑھتے آ رہے ہیں. کسی بھی چیز کی، کسی بھی شر کی نسبت ہم اللہ کی طرف کرتے ہی نہیں ہے. یہ پہلا ادب ہے. جی سر. یہ پہلا ادب ہے. ٹھیک ہے. جی سر. آپ یعنی یہ آپ کو پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ذمہ دار کون ہوا؟ سوری سر. مس عظما، اس کا مطلب یہی نکلے گا نا؟ سر جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. نہیں، جو سائمہ نے جواب دیا اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ جی سر آپ جیسے کہہ رہے ہیں ویسے. ٹھیک ہے، جو میں زبان پہ نہیں لانا چاہ رہا. جی سر بالکل. ان الشرک لظلم عظیم، اس قاعدے کو ذہن میں بٹھا دیں. ان الشرک جی سر. لظلم عظیم. بس اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ادب کے جو تقاضوں میں بہت بڑا تقاضا ہے، چاہے بیماری، تکلیف، مشکل، سب اللہ کی طرف ہم سے آتی ہے، لیکن ہم نسبت نہیں کرتے ہیں. جی سر. اب مجھے بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، وہ یوں کہا جاتا ہے ان کو ہدایت نہیں ملی. کیا کہا جاتا ہے؟ جن کو ہدایت نہیں ملی. نہیں ملی. میں ایک بات، اس کی یہ تشریح نہیں ہے، میں آپ کی بات کو کریکٹ کر رہا ہوں. یوں نہیں کہیں گے کہ اللہ نے نہیں دی. بے شک اللہ نے نہیں دی، لیکن ہم یہ زبان پہ نہیں لائیں گے، کیونکہ اگر آپ یہ زبان پر لاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا؟ ذمہ دار کون ہو گیا؟ جی سر. سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ جی سر. تو ظالم وہ ہیں جنہوں نے جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کو، اللہ کی الوہیت کو قبول نہیں کیا، اس کی ربوبیت کو قبول نہیں کیا، وہ ظالم ہے. سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. تو ان الشرک لظلم عظیم، شرک کی ڈیفینیشن کو ذہن میں سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑا ظلم اس پوری کائنات پر کسی 1 سال کے بچے کو ذبح کر دینا بھی اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا بڑا ظلم شرک کرنا ہے. کیونکہ 1 سال کے بچے کو کوئی ذبح کر دے تو اس کی معافی بھی ہے، لیکن شرک ایک ایسا جرم ہے اس کائنات میں جس کی معافی نہیں ہے، نہیں معاف کیا جائے گا. دنیا پلٹی الٹی ہو جائے، جو پوری دنیا احتجاج پہ آ جائے، نہیں معاف کیا جائے گا. اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے. یہ شرک کو ہلکا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا اور بہت یہ ایسا ایشو ہے جو کسی آدمی کی اخروی زندگی میں لامتناہی عذاب کا باعث بنے گا. جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں، کسی کے ساتھ کرپشن کرتے ہیں، کچھ کھا جاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی روز قیامت پکڑے جائیں گے، لیکن ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے سزا ہوگی، ان کو بھگتیں گے. ایمان پر موت رہی تو ان تمام باتوں سے سود کھانے والے بھی، اور زنا کرنے والے بھی، گانے سننے والے بھی، یہ سب جتنے بھی ہیں، جھوٹ بولنے والے، رشوت لینے والے، غیبتیں کرنے والے، ٹھیک ہے نا، یہ سب جتنے بھی ہیں، جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں، جتنے بھی یہ چیزیں ہیں، اپنی رعایا پر ظلم کرنے والے، روزانہ کرپشن کرنے والے، یہ سب روز قیامت اگر ایمان پر موت رہی تو مار کھا کے چھوٹ جائیں گے.
لیکن شرک والا نہیں چھوٹنا، چاہے وہ 5 نمازیں ہی کیوں نہ پڑھتا ہو، لیکن اگر وہ شرک کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، کسی کو اللہ کی صفات، اللہ کی جو صفات ہیں ان کو کسی انسان میں داخل کر دیتا ہے، تو پھر نہیں چھوٹے گا۔ تو یہ معاملہ، اس کو بہت سیریس رکھنا ہے ہم نے۔ ان الشرک لظلم عظیم، تو ظالم سب سے بڑا کون ہے؟ جو شرک مشرک سر، مشرک کہنا آپ چاہیے۔ پکا کر لیں، ہماری قوم میں یہ بات بڑی جی مسنگ ہے، یہ شرک والی۔ اس کو تو ایسا لائٹ لیتے ہیں جیسے یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا۔ سب سے بڑے جو مسائل ہیں وہ ہمارے، کہ سب سے بڑا جو انسان کوئی غلط ہے نا تو وہ گناہ ہے۔ جیسے کوئی خدا نخواستہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی بخشش نہیں ہونی، شرک والے کی طرف ہماری نظر ہی نہیں جاتی کہ وہ بھی کوئی چیز ہے۔ یعنی ہماری قوم میں شرک کتنا ہلکا ایشو بن چکا ہوا ہے، کیونکہ اس پہ بات پہلے تو کرنے نہیں دی جاتی، اور جو کرتے بھی ہیں تو ان کو سٹیجوں سے اتار دیا جاتا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ ان شرک لظلم عظیم، مجھے یہ بتایا مس عظمیٰ، یہ فتنہ سے کیا مطلب ہے؟ سر یہ جو شجرۃ الزقوم کا جو عذاب ہوگا اس سے مراد ہے یہاں پر۔ اوکے سائمہ، کیا مطلب ہے فتنہ سے، آزمائش سے؟ سر اس سے عذاب ہی جہنمیوں کی دیکھیں، مراد ہے۔ جہنمی کو تو عذاب مل گیا نا، اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، ہم نے اسے آزمائش بنایا ہے، امتحان بنایا ہے، کن کے لیے؟ ظلم کرنے والوں کے لیے، جو ظلم کرتے ہیں، جی یعنی جو مشرک ہیں، بیسیکلی کفار مکہ جو تھے اس وقت موجود۔ جب انہیں یہ کہا گیا کہ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، تو انہوں نے کیا کہہ ڈالا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا جہنم میں آگ میں درخت کیسے اگ سکتا ہے؟ کیونکہ آگ میں تو درخت نہیں اگتا، آگ میں تو درخت کو کھا جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو، مس عظمیٰ، انہوں نے اس کو مذاق اڑایا اس کا، جی سر۔ انہوں نے اس کو مذاق کے طور پر لے لیا کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے۔ اور ابو جہل نے یہ تک کہہ ڈالا کہ زقوم سے مراد کھجور ہے اور مکھن ہے، میں اسے ملا کر کھاؤں گا۔ یعنی کیا کیا اس نے؟ مذاق اڑایا۔ جی سر۔ تو اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، یعنی ایک امتحان بنا دیا۔ دیکھیں قرآن مجید میں، اب یہ بات مس عظمیٰ عقلی ہے کہ لکڑی جی کی سمجھ چیز گئی اگر سر۔ آگ میں ہوگی گی تو کیسے اگ سکتی ہے؟ آگ تو کھا جائے گی اس کو، جی جی ٹھیک ہے نا؟ تو جی بالکل۔ لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ جب اللہ فرما رہا ہے تو ہے۔ جیسے بے شک۔ سورہ مدثر ہے یا مزمل ہے، جس میں آتا ہے 19 فرشتے ہیں، کیا آتا ہے؟ 19 فرشتے۔ 19 فرشتوں کا تذکرہ ہے۔ تو کفار قریش نے جی کیا کہا تھا؟ یہ 19 کیا ہوتا ہے؟ 20 ہو یا 30 ہو یا 25 ہو، یعنی فکس نمبرز ہونا، یہ 19 کون سے نمبر ہے؟ تو اللہ نے وہاں بھی کیا فرمایا؟ آزمائش بنایا ہے کہ تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، 19 ہو یا جتنے بھی ہوں۔ جی سر بالکل۔ اب کوئی یہ کہے کہ جی یہ 7 کیوں ہے، 10 کیوں نہیں ہے؟ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، جی بالکل۔ لیکن یہ تمام ہماری امتحانات ہیں کہ جب رب کہہ رہا ہے تو ہے، ہماری عقل تسلیم نہ کرے، لیکن ایک مومن سرنڈر کرتا ہے کہ بس۔ اور جب ہم جب ایمان لائیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری عقل بھی تسلیم کر رہی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ انما اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن فیکون، کن فیکون۔ وہ جی ہو جاتی ہے۔ وہ چاہے آگ میں اگے یا پانی میں اگے، جدھر مرضی اگ جائے، پتھروں میں سے نکل آئے۔ تو مومن کیا امتحان، مومن کی جو ہے وہ اسٹرینتھ اس کا ایمان ہے کہ وہ ایمان لاتا ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے یقین کرنا ہر اس بات پر جس کو ہماری عقل بھی نہ مانے۔ تو یہ یہاں پر آزمائش کا مطلب تھا، ٹھیک ہے؟ پھر مزید اس کی وضاحت آئی، آگے چلتے ہیں۔ ویری گڈ سائمہ، کوئی بات نہیں، جو میں نے بات آپ کو کی وہ سمجھانے کے لیے کی تھی، ٹھیک ہے؟ جی سر، جزاک اوکے اللہ سر۔ مس نادیہ، نیکسٹ 2 اسٹوڈنٹ۔ جی نسیم نواز آئیے، عائشہ صدیقی۔ جی سر۔ جی عائشہ، شجرت ان کا جی جملے میں سر، کیا مقام ہے؟ خبر ہونا ہے، کیا ہے؟ خبر ہونا ہے۔ خبر و انا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی بات کو میں خود ریپیٹ کر لیا کروں گا۔ خبر و انا ہے، جی عائشہ کہہ رہی ہیں۔ اوکے، انا کا اسم کیا ہے عائشہ؟ ہاں
ये हाँ ज़मीर है, कहाँ जा रहा है? वो शजर की तरफ, शजर की तरफ, ज़क़ूम की तरफ। शजरतुन की तरफ जा रहा है, यानी एक दरख्त है। क्या तर्जुमा हुआ? इन्नहा शजरतुन, यकीनन ये एक दरख्त है। यकीनन वो एक दरख्त है। मुझे बताइए जी, आयशा, तखरुजू का जुमले में क्या मकाम है? ये सिफ्त है शजरतुन का। वेरी गुड, ये सिफ्त बन रहा है, एक्सीलेंट। ओके नसीम नवाज, तखरुजू का फाइल क्या है? हिया हिया, किधर जा रहा है? सर, शजरतुन की तरफ। वेरी गुड। ओके, असलिल जहीम कौन सा मुरक्कब है नसीम नवाज? जी सर, ये है मुरक्कब इजाफी। ठीक है, तो असल बेसिकली जहन्नुम की जब आता है असलुल जहीम, अभी हमने पढ़ा था सवाउल जहीम, राइट, कुछ आयात पहले। अब हम पढ़ रहे हैं असलुल जहीम। सवा कहते हैं जहन्नुम का सेंटर, और असल कहते हैं उसकी असल जड़। तह, उसकी तह को, उसकी बुनियाद को, बिल्कुल उसकी तह जो है असलुल जहीम। सो ये मुतल्लिक़ फेल हो गया। आयशा तर्जुमा करें पूरे जुमले का। यकीनन वो एक दरख्त है, दोज़ख की तह से निकलता है। जो दोज़ख की तह से निकलता है, वेरी गुड। तो जो दरख्त दोज़ख की तह से निकल रहा हो, ठीक है, जब वो जी, उग ही आग में रहा है, तो इसका मतलब उस वक्त उसकी खुसूसियात ही आग जैसी हैं। जी, जब अल्लाह ताला ने उसको उगाया ही आग में है, तो वो जलेगा कैसे? जब वो उसकी जो बनावट ही आग से हो रही है, सारी उसकी चीजें निकलेंगी। ओके, मिस नसीम नवाज, इस पूरे जुमले का एनालिसिस कर दें। तलउहा मुजाफ मुजाफ इलैह मुब्तदा बना, कअन्नहु रूउस शयातीनी, ये सर इसकी खबर है। वेरी कअन्ना गुड, जो ये है इसका खबर है। ओके, कअन्ना का इस्म जो है वो हु है, ये कअन्ना मुशब्बह बिलफिल। रूउस ठीक है, ये शयातीनी, इसमो ये का अन्ना हो गया। ओके, रूउस शयातीनी, ये सर ये मुरक्कब इजाफी होकर इसकी खबर बना, कअन्ना वेरी की। गुड, ये का अन्ना की खबर बन गया। ओके, सही हो गया। ठीक है, तल उन कहते हैं खजूर जब उगती है ना, खजूर पर जब खजूरें लगनी शुरू होती हैं, जी सर। वो जो फल फूटना शुरू होता है, उसको तल उन कहते हैं। ठीक है, जी सर। क्या कहते हैं उसको? तलउन। तल उन। अब वो जितने भी फल हैं, जब उस पर वो जो फल फूटना शुरू होता है, उसको कहते हैं तल उन। तो यूं आप उसको समझ लीजिए कि यहां इसका तर्जुमा किया जाएगा उसके फल। क्या कहा जाएगा? उसके फल। उसके फल। अब जब तर्जुमा फल करते हैं निकलते पूरी। हैं, उसके फल या उसका वो जो कोशिश जिन्हें ठीक कहते है, हैं फल, बस वो। ठीक है, फल ही काफी है। हम तुसी नए ना विच लेके आओ ना। जी सर, जैसे कान्नहु, गोया के वो, या जैसे वो शैतानों के सर हैं। शैतानों के सर हैं। अब मुझे बताएं कि अन्नहु में हु जमीर कहाँ जा रही है? सर वो उसकी तरफ नहीं, कान्नहु मुज़क्कर ज़मीर सर। ओके, आयशा कहाँ जा रही है? तला उनकी तरफ। वेरी गुड, तल उन की तरफ जा रही है मिस नसीम नवाज। जी सर, जी सर। ठीक है, तल ओहा का अन्नहु रूस शयातीन। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, लोगों ने शैतानों के सर तो देखे नहीं, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? ये क्यों ये तमसील दे दी गई? सर जैसे वैसे भी कोई चीजें ऐसी होती हैं जो देखी हुई नहीं होती, लेकिन डराने के लिए जैसे बच्चों को कह देते हैं कि वो भूत है। वेरी गुड, चीजें हमने देखी नहीं होती, लेकिन हमने अपने जहन में एक शबीह बनाई होती है। जैसे आपको याद होगा सूरह यूसुफ में, जब उन औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो क्या कहा? मलकुन करीम। उन्होंने कहा मलक। अब उन्होंने फरिश्ता देखा तो नहीं हुआ ना, जी सर। लेकिन उन्होंने एक तशबीह दे दी। क्यों? क्योंकि हमने जहन में एक फरिश्ते की शबीह बनाई हुई है, बहुत खूबसूरत, नौरानी चेहरा, ऐसे ही ना, जी सर। चमकता हुआ, पाकीज़ा। वजाहत, जमाल। तो बसा औकात हम किसी बंदे को देखते हैं, बड़ा नेक हो, बड़ा चेहरा नूरानी हो, तो हम कहते हैं यार क्या फरिश्तों जैसा चेहरा है, ऐसे ही ना।
जी सर। हालांकि हमने फरिश्ते नहीं देखे। ओके, तो इसी तरह यहाँ पे ये तशबीह दी गई है कि लोगों के ज़हन में कि यानी उसका जो फल होगा, अंदाजा लगा लें कि उसको वो ऐसा होगा जैसे शैतानों के सर होते हैं। ओके जी, तो वैसे दुनिया में भी एक फल ऐसा पाया जाता है जिसकी शक्ल कुछ ऐसी ही है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। गूगल पर जाके लिखें तल उहा का अन्नहु रुऊस शयातीन, वहां पर एक फल आपको मिलेगा जिसके शक्ल से ऐसा लगता है। खैर वो एक वैसे तशबीह के लिए है, वरना ऐसा नहीं कि वो वही दरख्त है, वो तो कुछ और होगा। ओके, वेरी गुड, माशाअल्लाह। ओके मिस, नेक्स्ट दो स्टूडेंट्स, गुड, आयशा एंड नसीम। जी सर। बुशरा अदनान, अदीबा अंजुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुशरा, हम क्या है जुमले में? इसम है, इन्ना। इस्मो इन्ना है, गुड। लाकिलूना पर लाम कौन सा है? लाम मुज़हलिका। आकिलुन कौन सा इसम है? आकिलुन फाइलुन के वजन पे है। इस्मुल फाइल। इस्मुल फाइल। मिन्हा जी। क्या है जुमले में? मिन्हा मुताल्लिके आकिलुन। यानी मुतल्लिक की खबर है, ये खबर वो इन्ना है ना। जी ओके, जी सर। मिन्हा में हा ज़मीर कहाँ जा रही है? शजरत उस दरख्त शजरत की तरफ, ज़क़ूम की शजरतुन की तरफ। तरफ। जी। क्या तर्जुमा हुआ फ़इन्नहुम लआकिलून मिन्हा? बस बेशक वो अ, बिलाशुबा उसमें से खाने वाले। खाने वाले हैं। और ये हुम जो है ये कहाँ जा रहा है? वो जालिमों की तरफ जालिमीन की जो। तरफ। वेरी गुड। मुझे ये बताइए, आकिलून क्यों लाया गया, या अकुलूना क्यों नहीं आया? फेल मुजारे क्यों नहीं लाया गया? फ़इन्नहुम या फेल माजी क्यों नहीं लाया गया? जी जी उस्ताद। सही, आपने सही जवाब दिया था कि वो खाने वाले हैं यकीनन। आकिलून का मतलब इससे ये हो गया कि उनका और कोई खाना नहीं होगा वहां पर। क्लियर? जी सिर्फ यही खाना और वही, और उनको वही खाना होगा, यानी जहन्नमियों की जो ग़िज़ा है वो शजरतुज़ ज़क़ूम है। एक ही है। जी खुराक है बस, और नहीं कि भी चिकन भी होगा तो मटन भी होगा तो बटेर भी होगा तो हिरन भी होगा, तो नहीं, ओनली वन। देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनीन के लिए क्या फरमाया, सुब्हान अल्लाह, जरा को रिलेट करें। उलाइका लहुम रिज़्क़ुम मालूम, फवाकिह, फल होंगे, मेवे होंगे, एक ही रिज्क नहीं होगा, मुख्तलिफ तरह के। लेकिन जब बात आई जहन्नमियों की तो क्या फरमाया, एक फ़इन्नहुम जैसा लआकिलून मिन्हा, बस एक ही खाना है। जी और जन्नतियों के लिए मुख्तलिफ खाने हैं। फ़इन्नहुम लआकिलून मिन्हा, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। फमालिऊन मिनहल बुतूना। अजीबा अंजुम, मुझे बताइए बुतूना मंसूब क्यों है? सर ये मफूल भी ही बन रहा है इस्मुल फाइल मालिऊना का। वेरी गुड, ये बन रहा है मालिउन। मालिउन का जरा मादा बता दें। सर मीम लाम हमजा बाब वेरी गुड। सानिया से। तो मालिउना का मतलब क्या होता है? सर भरना, भरना, भरने मलान वाले। मालिया। फमालिऊन मिनहल बुतून, ये फा अतफ का काम कर रहा है। यूं मान लीजिए कि ये दूसरी खबर है इन्ना की। फ़इन्नहुम लआकिलून मिन्हा फमालिऊन मिनहल बुतून। ठीक है, फा जी अतफ और सर। ताकीब का काम कर रहा है, यानी ये दूसरी खबर होगी। बुतून मफूल बना दिया, गुड। मिन्हा में मुतल्ले के इस्मुल फाइल हो गया। तो क्या तर्जमा करेंगी, जी सर। पूरी बात का कर दें। तो बेशक वो उसमें से खाने वाले हैं, तो वो उसमें से अपने पेटों को भरने वाले हैं। हाँ जी, वो उसमें से अपने पेटों को भरने वाले हैं, यानी उनके पेट किससे भरेंगे? उसी दरख्त से। दरख्त से। ओके, आग पढ़िए जी। तुम इन लहुम अलैहा लशौबन मिन हमीम। मुझे बताइए बुशरा कि शौबन मंसूब क्यों है? ये इस्म है इन्ना का। वेरी गुड, ये इसमें है इन्ना का। तो लाम क्या है इस पर?
سر یہ لام بھی تاکید مزحلقہ ہے، لیکن ویری یہ گڈ، خبر لام تاکید مزالقہ. اوکے، من حمیم کیا ہے ادیبہ جی اس میں؟ من حمیمن. سر یہ شوبن کی صفت. ویری گڈ، یہ شوبن کی صفت ہے. اوکے، لہم کی ہم ضمیر کہاں جا رہی ہے ادیبہ جی؟ سر یہ انہیں ظالموں کی طرف. علیہا میں ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ سر یہ شجرت ان کی طرف. یعنی وہ جو انہوں نے کھایا، یعنی ثم ان جی لہم علیہا لشوبا من حمیم. حمیم کس کو کہتے ہیں مس ادیبہ؟ سر کھولتے ہوئے گرم پانی کو. ابلتا یا ہوا، کھولتا ہوا جی سر. گرم پانی. ابلتا ہوا گرم پانی اس کو حمیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فاعل ان کے وزن پر. اوکے جی، سو شوب کس کو کہتے ہیں بشرا؟ یہ شوب اصل میں باب نون سے آتا ہے، شاب یشوب، یہ اس کا مصدر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا. کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملانا. صحیح ہے، جی جی کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ خلط کر دینا، ملا دینا، مکس کر دینا. جیسے ہم بناتے ہیں نا ملک شیک مکسچر کر کے. صحیح ہے، جی سر. اسے جی شوبن کہتے ہیں. خلط یعنی مکسچر جسے بولا جاتا ہے. تو ذرا مس ادیبہ ترجمہ کریں. پھر یقیناً ان کے لیے اس میں ابلتا ہوا گرم پانی ملا ہوا. سر یہ بن ہاں نہیں جی، پھر رہا. ابلتے ہوئے بلا گرم شبہ پانی یقیناً کا ان کے مکسچر پینے کے ہوگا. لیے کھولتے پانی کا مکسچر مکسچر ہوگا. ہوگا. کھولتے یس، پانی کا مکسچر ہوگا. مکسچر ہوگا. اب مکسچر کی وضاحت کریں پھر. سر وہ میزہ یعنی نہیں، میں استغفر کہہ اللہ رہا ہوں سر. وضاحت کروں، سننے کے لیے تیار ہیں کان تیار سر اتنی بات سننے کے لیے؟ سر استغفر اللہ سر، ابلتا پانی کافی ہے. گرم استغفر اللہ سر. گرم کھولتے پانی میں اللہ بچائے. خون اور پیپ جو ان کی شرم گاہوں سے بہ رہی استغفر ہوگی. اللہم اجرنا من النار. جہنم کی لوگ بڑے کہہ دیتے ہیں کوئی نہیں اسی جہنم جاواں گے تو نکل آواں گے، یہ تو الگ پتہ جانا ہے. لیں جی آپ روایت سن لیجئے. ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ ان کے لیے گرم پانی میں لہو اور پیپ کو ملایا جائے گا. پیپ بھی وہ جو جہنمی کی شرمگاہوں اور آنکھوں سے بہ رہی ہوگی. امام ابن ابو حاتم نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ جب دوزخیوں کو بھوک لگے گی تو وہ توہر کے درخت کو کھائیں گے جس سے ان کے چہروں کی کھالیں جھلس جائیں گی. ان کے پاس سے اگر کوئی گزرے گا تو وہ ان کے چہروں کی بدبو سے انہیں پہچانے گا. پھر ان پر پیاس طاری کر دی جائے گی، وہ پانی طلب کریں گے تو انہیں ایسا پانی دیا جائے گا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، انتہائی گرم. جب وہ اسے اپنے منہوں کے قریب کریں گے تو اس کی شدید حرارت کی وجہ سے ان کے چہروں کا گوشت بھن جائے گا، کھالیں جل جائیں گی اور پیٹ کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی. اور جب وہ چلیں گے تو ان کی انتڑیاں بہ رہی ہوں گی اور کھالیں گر رہی ہوں گی. اور پھر انہیں لوہے کے ہتھوڑے کے ساتھ واپس مارا جائے گا جس سے ان کا ایک ایک عضو ٹوٹ جائے گا اور وہ موت مانگیں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. ٹھیک ہے، تو یہ شوب ہے، مکسچر ہوگا. صحیح ہے. تو یہ ثم اس میں یہ بتا رہا ہے، ابھی آپ نے روایت میں سنا بھی، کہ وہ کھانے کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہوگا کہ وہ جو انہوں نے کھایا ہے وہ ان کو جلائے گا، اس سے ان کو شدید پیاس لگے گی. اور جب ان کو پیاس لگے گی تو وہ پانی مانگیں گے. جب پانی مانگیں گے تو انہیں یہ والا پانی دیا جائے گا. اب ہم غور کر لیں، یعنی دیکھ لیں قریش کی یہ آیتیں سن کے بھی جان نہیں نکلی. آگے بڑھتے ہیں جی. ثم ان مرجعہم الی الجحیم. اوکے مس نادیہ نیکسٹ دو اسٹوڈنٹ بلائیے. گڈ، بشرا اینڈ ادیبہ. جی سر. فہیمہ افضل آپ آئیے اور زویا آپ آئیے. جی استاد. جی فہیمہ، ثم ان مرجعہم الی الجحیم کو ذرا گرامٹیکلی ایکسپلین کر دیں. جی سر. ثم عطف کے لیے اور انا شباب الفعل ہے، مرجعوہم اسم انا ہے، اور مرجعہم. لا الی الجحیم مرجعہم سوری جی یہ اسم انا ہے، اور لا الی الجحیم خبر انا ہے. ٹھیک ہے.
تو ترجمہ کریں. پھر ان کا لوٹنا ہے جہیم یا آگ کی طرف. اوکے, لام مزاحلہ کا ہے, ٹھیک ہے. جی تو ہاں جی. ابھی تو یہ جو ہم نے اتنی ساری سزائیں پڑھی تو یہ جہنم میں نہیں تھی, یہ کہاں تھی؟ شاید سر جی ایسا ہو کہ جہنم کا کوئی ایک حصہ ہوا ایسا جہاں پر انہیں بھوک پیاس کے وقت جو پیچھے ذکر ہوا نا کھلانے کے لیے لے جایا جاتا ہو پھر واپس آگ میں ڈال دیا جاتا ہو, کوئی ہاں حصہ جی, ایسا ہو. جی بالکل. اصل میں علماء اس آیت کی تفسیر میں مختلف گئے ہیں, 2-3 رائے نکلی ہیں. کسی نے کہا ہے جی کہ یہ اصل میں بس خیر وہ رائے میری سمجھ میں نہیں آئی, کیونکہ یہ سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اس میں ایک قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے اور انہیں نکلنے نہیں دیا جائے گا, لیکن وہ دلیل تھوڑی سی کمزور لگتی ہے. اصل میں کیا ہے کہ وہی بات ہے کہ یہ سب جہنم کے اندر ہی ہوگا. ابن عثیمین بھی یہی کہتے ہیں اور دیگر مفسرین بھی یہی کہ یہ سب جہنم میں ہوگا. اگر یہ کھانے کے لیے خاص جگہ پر جائیں گے تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ وہ جہنم سے نکل آئیں گے, وہ بھی پارٹ آف جہنم ہی ہوگا, پارٹ آف جی بالکل. آگ ہی ہوگا. تو وہاں پر ایک خاص جگہ ہوگی جہاں ان کو جہاں یہ کھانے جائیں گے وہیں ان کو پلایا جائے گا. اور ثم ان مرجعہم الی الجحیم, جیسے ہم نے روایت میں پڑھا کہ جیسے ابھی تھا کہ پیٹ کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی اور جب وہ چلیں گے تو ان کی انتڑیاں بہہ رہی ہوں گی اور کھالیں گر رہی ہوں گی, پھر انہیں لوہے کے ہتھوڑے کے ساتھ مارا جائے گا جسے ایک ایک ٹوٹ جائے گا. تو اس کا مطلب وہ ایک خاص جگہ ہوگی جہاں انہیں کھلایا جائے گا اور واپس پھر آگ کے اندر انہیں ڈال دیا جائے گا. ثم ان مرجعہم الی الجحیم. آگے چلتے ہیں, زویا پڑھیں. انہم جی الفوا ان آباءہم ضالین, اس کو ایکسپلین کریں ذرا. جی ان کا اسم ہم الفا آباءہم ضالین, یہ پورا جملہ فعلیہ اس کی خبر. الفا لام فا واو اس کا مادہ, الفا یلفی باب افعال سے اس کا فاعل ہم, اور آباءہم یہ اس کا مفعول ہے. اور استاد ضالین آبا کی حال ہوگا یا اچھا, مفعول؟ ضالین کو ہم 2 مقام دے سکتے ہیں. اصل میں الفو یہ ایسا فعل ہے جو 2 مفعول لے کر آتا ہے, ٹھیک ہے. جی جی استاد. اصل میں یہ بیسیکلی فرام دا بردر آف وجدہ ہے جی جو جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر جو فعل جی جملہ استاد. اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں, اگر آپ اس کو کیوں چیک کر لیں کہ ہم جملہ لکھ دیتے ہیں آباؤہم ضالون. ضالون, مرکب جملہ اسمیہ ہے نا, جی استاد. آباؤہم ضالون. اور اس پر اب ہم الفا اگر داخل کر دیں تو اب کیا ہوا, الفا کیا کرے گا, مبتدا مبتدا کو خبر کو مفعول منصوب 1 کر بنا دے لے گا. گا اور خبر کو مفعول 2 بنا لے گا. تو کیا بن گیا, الفوا آباءہم ضالین, انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو کیا پایا, گمراہ پایا. گمراہ پایا. اوکے, اگلی آیت کی طرف بڑھیں زویا. فہم علی آثارہم یہرعون, جی ہم مبتدا, یہرعون اس کی خبر, اور علی آثارہم یہ متعلق فعل, متعلق خبر, اور ٹھیک یہرعون ہا را عین اس کا مادہ, باب فا سے ہرا یا ہراؤ, اور یہ مجہول ہے, اس کا نائب الفاعل ہم. ٹھیک ہے, تو کیا ترجمہ ہوا؟ استاد یہرعون کے ترجمہ کس طرح کیا جائے گا؟ یہرعون اصل میں تو ہوتا ہے اصل میں ہوتا ہے باب فعل, اہرہ یہرئ, کسی کو دوڑانا, صحیح ہے. جی تو یہ ہے مجہول, دوڑے چلے جانا. فہم علی آثارہم یہرعون, ہاں جی جی. کیا پس ترجمہ؟ وہ ان کے آثار پر دوڑائے گئے, آثار کیا ہوتا ہے, نقش قدم. نقش قدم پر. جی نقش کہہ لیجئے, نقش. نقش قدم کہہ لیجئے, جو بھی پھر آپ اس کو بہتر کر لیں. بس جی وہ ان کے نقش قدم پر دوڑائے گئے یعنی. دوڑائے گئے, لیکن دوڑے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ دوڑائی کیا چیز جا رہی ہے, کون سی چیز ان کو دوڑا رہی ہے؟ انہم الفوا آباءہم ضالین, وہ جو انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا. اب گمراہ کون سمجھ رہا ہے, گمراہ تو اللہ کی نظر میں ہے نا, جی ان کی نظر میں تو نہیں تھے. وہ تو ان کی جی تقلید میں دوڑے چلے گئے.
وہ جو ان کے آباء و اجداد کا جو صحیح ہونا تھا، جو وہ سمجھتے تھے، اس نے ان کو پیچھے لگا لیا کہ وہ اندھے بہرے ہو کر اب کہتے ہیں جی ہمارا ساڑھے تے باپ دادا کلخانی کر دے سی، ساڑھے تے باپ دادا 40واں کر دے سی، ساڑھے تے باپ دادا غوث اعظم دستگیر اور یہ سب کچھ کرتے تھے، ہمارے تو باپ دادا علی رضی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، ہمارے تو باپ دادا حسین رضی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ ابھی تو لگتا ہے کہ قرآن مسلمانوں کو سنانا پڑتا ہے، کافروں کو تو ہم کیا سنائیں۔ یہ تو لگتا ہے قرآن صرف ہمارے لیے اب ہم ہی آیا کہ ہم ایک دوسرے کو سناتے رہیں۔ ہم اس دور میں پہنچ چکے ہیں کہ صحابہ قرآن کافروں کو سناتے تھے کہ وہ ایمان لے آئیں اور شرک چھوڑ دیں، غلط کام چھوڑ دیں۔ اس دور میں ہم ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ قرآن صرف مسلمانوں کو سنانا پڑ رہا ہے۔ صحابہ قرآن آپس میں جو سناتے تھے ایک دوسرے کو، وہ صرف جنت کے اعمال کو ابھارنے کے لیے سناتے تھے۔ ایک دور ایسا رہا ہے پہلے 500-700 سال کا، 500 سال کا، جس میں مسلمانوں کو قرآن صرف اس لیے سنایا جاتا تھا کہ وہ جنت کے اعمال، جنت کے شوق میں اعمال کریں اور اس میں بڑھ چڑھ کر کریں۔ جہاد کی آیات سنائی جاتی تھیں، کیونکہ جو یہ والی باتیں تھیں یہ تو ان کے گھٹی میں پڑی ہوئی تھیں، اس کا تو ان کو مسئلہ ہی نہیں تھا، اس پر تو وہ بہت پکے تھے، اس لیے ان کو وہ چیزیں سنائی جاتی تھیں۔ جہاد فی سبیل اللہ، اس کی آیات سنائی جاتی تھیں، صدقات پر ابھارا جاتا تھا، مومنوں کی مدد پر ابھارا جاتا تھا، مسلمانوں کی مدد پر ابھارا جاتا تھا۔ قرآن اس لیے سناتے تھے صحابہ ایک دوسرے کو، یا بعد میں تابعین آئے مومنوں کو سناتے رہے قرآن۔ کفار کو تو وہ ایسی آیات سناتے تھے جس میں شرک کی بے خونی کی گئی ہو، جس میں شرک کو برا بھلا کہا گیا ہو، اللہ کے سوا کو نہ ماننا ہو، یہ آیات ان کو۔ اب ان کو جہاد کی آیات تو نہیں سنائی جانے والی، جہاد کی آیات تو مسلمانوں کے لیے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے۔ ابھی کیا ہو گیا ہے، ابھی کس کو جہاد سنائیں ہم؟ ابھی تو مسئلہ یہ بن گیا کہ مومن مسلمانوں کے اندر بھی شرک سرایت کر چکا کہ ان کو اس بات سے ہٹانے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، بھائی صرف اللہ ہی سے مانگو۔ یہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر جتنے بھی یہ دستگیر جن کو بنایا ہوا ہے، انہوں نے غوث اعظم بنایا ہوا ہے، وہ بھائی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان سے مت مانگو۔ یہ روز قیامت تمہاری باتوں کا یہ انکار کرنے والے ہیں، یہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم، یہ تمام لوگ روز قیامت ان تمام باتوں سے برات کا اعلان کرنے والے ہیں کہ نہ ہم نے انہیں یہ کام کرنے کو کہا تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پھر ہو سکتا پوچھ لینا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے، ہاں جی بتائیے کہ آپ پیچھے قوم کو کہہ کے آئے تھے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بت بنا لینا، جو آج بن رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل تک تصویریں تھیں، آج بت بن رہے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ کے، کہیں تو میں گروپ میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گا۔ عراق میں یہ کام باقاعدہ شروع ہو گیا، پاکستان میں یہ ڈرتے نہیں کرتے، پاکستان میں یہ تصویریں بھی نہیں لگاتے، گھروں میں لگاتے ہوں تو الگ بات ہے، باہر پبلک میں نہیں لگانے دے گا کوئی ان کو، انشاءاللہ نہیں لگانے دے گا، انشاءاللہ باذن اللہ نہیں لگانے دے گا۔ اتنی تو خیر غیرت مند علماء اور دین سے محبت کرنے والے موجود ہیں کہ اتنی جرت نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن حالات بتا دوں آپ کو کہ پاکستان میں یہ بت اور تصویریں ان قریب لگنے والی ہیں، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ابھی تک کے حالات ڈیفرنٹ ہیں، لیکن آنے والے 10 15 20 25 سالوں میں یہ ہوگا، تصویریں بھی لگیں گی اور بت بھی لگیں گے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور آپ اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے سوائے اس کے کہ اپنے ہی بوتھیں دے چپیڑا ماریے، کچھ نہیں کر سکیں گے آپ۔ تو امت مسلمہ کا یہ مسئلہ بن گیا، آج اسلام کا دفاع ہم مسلمانوں میں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت ہمیں مسلمانوں کو بتانی پڑتی ہے، تو ہم کافروں کو کیا قرآن سنائیں؟ کیا کافر قرآن سنیں گے؟ کیا ان کو دلائل دیں جا کر؟ وہ کہیں گے پہلے اپنا کرتے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرمائے، جن کی بھی میں نے باتیں کی اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن روز قیامت سیدنا علی و حسن و حسین و فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین روز قیامت انہی لوگوں سے برات کا اعلان کر دیں گے کہ اللہ ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ ہمیں خدا کے لیول پر لے جاؤ۔ اوکے،
मिस नादिया नेक्स्ट 2 स्टूडेंट को लाइए। जी सर। शाहीना, आसमा। जी सर। जी शाहीना, पढ़ें जरा। जी वलक़द ज़ल्ल क़ब्लहुम वालकत अक्सरुल अव्वलीन। ज़ल्ल का फाइल क्या है? सर अक्सरुल अव्वलीन। कौन सा मुरक्कब है? सर मुरक्कब इजाफी। वेरी गुड। लक़द पर लाम कौन सा है? सर ये ताकीद के लिए है। लाम कसमिया है और जवाब कसम कसम यानी असल में है और पीछे कसम महजूफ है। तो दल्ला कौन जी से सर। बाब से है और मादा क्या है? ज़्वाद लाम लाम इसका मादा है और ये बाबे द्वाद से है। दल्ला यदिल्लु। दल्ला यदिल्लु, गुड। तो क़ब्लहुम मंसूब क्यों है? सर ये मफूल है दल्ला ठीक का। है, क्या ज़र्फ है, क्या तर्जुमा हुआ? जी सर। और तहकीक उनसे पहले पहलू में से अक्सर गुमराह हुए। हाँ जी, अक्सर गुमराह हुए, गुड। आसमा अगला जुमला, वलक़द अरसलना फ़ीहिम मुनज़िरीन। मुझे बताइए मुनज़िरीन मंसूब क्यों है? सर ये मफूल बन रहा है। मफूल बन रहा है, बाब और मादा बता दें। सर बाबे अफ़ाल से नून ज़ारा मादा है, इस्मुल बाब फ़ाइल। इफ़आल से नून ज़ारा मादा है, इस्मुल फ़ाइल का सीगा है, डराने वाले। क्या अरसलना का फ़ाइल क्या है? नहनु। नहनु है, ठीक है। फ़ीहिम मुतअल्लिक़ हो गया और ये हुम पीछे जा रहा है, ये जो पीछे वलक़द क़ब्ला ज़ल्ल क़ब्लहुम अक्सरुल अव्वलीन, ये अक्सरुल अव्वलीन की तरफ जा रहा है। क्या तर्जुमा हुआ? और यकीनन उनमें से हमने उनमें, डराने उनमें वाले से भेजे। नहीं, उनमें। उनमें फीही। बोलिए। जी सर। उनमें डराने वाले भेजे। और यकीनन हमने उनमें डराने वाले भेजे, उनमें से नहीं, उसके लिए मिनहुम होना जी सर। चाहिए था, उनमें जी भेजे। सर। ओके शाहीना, अगला जुमला पढ़ें। जी सर। फंजुर कैफा काना आकिबतुल मुनज़रीन। मुझे बताइए फंजुर कौन सा फेल है? सर ये फेल अमर है। ओके, नून नून ज़ारा जाल रा। बाबे नून से क्या मतलब हुआ फंजुर? बस तुम देखो। अंता फाइल फंजुर। ओके, आप म्यूट कर लीजिए। जी सर। फंजुर। मिस नादिया नेक्स्ट स्टूडेंट 2 ले आए। जी सर। जोया आप आइए। उरूज आप आ जाएं। जी आसमा, कई जी फ़कान सर। आकिबतुल मुनज़रीन, आकिबतुल मुनज़रीन का जुमले में क्या मकाम है? मुनज़रीन, सर ये इसम है काना का। ठीक है। और कैफा हाल है। ओके, क्या जी तर्जुमा हुआ? सर। कैफा काना आकिबतुल मुनज़रीन। मुनज़रीन, मुनज़रीन कौन सा इसमें है? इस्मुल फ़ाइल है सर। इस्मुल मफूल है, फर्क तो देखे ना। जी मुनज़रीन सर। इस्मुल फाइल होता है मुनज़रीन। मुनज़िरीन। जी सर। कैफा काना आकिबतुल मुनज़रीन, डराए जाने वालों का अंजाम कैसा हुआ? अंजाम तो डराए जाने वालों का होना है ना। जी सर। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन। मुझे बताइए मुखलसीन कौन सा इसमें? सर ये इस्मुल मफूल है। ये इस्मुल मफूल है, गुड, ये इस्मुल मफूल है। इससे इस्मुल फाइल क्या होगा भला? मुखलिसीन। ठीक है। मुखलसीन और मुखलिसीन दोनों के मीनिंग में क्या फर्क है? सर मुखलिसीना का होता है खालिस करने वाले और मुखलसीना जो खालिस किए गए हों। किए गए हों, बाबे फ़आल से अखलसा युखलिसु, मुखलसुन मुखलिसुन। मुखलसुन जिसको खालिस कर दिया गया हो, और मुखलिसुन जिसको जो खालिस हो गया हो। सो मुझे बताइए ये मजरूर है या मंसूब है? सर ये मंसूब है। ये मंसूब है, ठीक है। और मंसूब क्यों है? सर ये इबाद की सिफ्त है। वेरी गुड, ये इबाद की सिफ्त है। और इबादा मंसूब जो इसलिए है, ये मुस्तस्ना है मुनज़रीन में से। ये उनमें से कुछ अल्लाह के बंदे हैं जिनको, जो उसके सिवा हैं और वो अल्लाह के तरफ से मुखलस किए हुए हैं, चुने हुए हैं, जिनको अल्लाह ने खालिस कर दिया।
اب ان کی آگے وضاحت آ رہی ہے کہ وہ کون ہے. چند میں ان میں سے چند کا تذکرہ موجود ہے. اوکے گڈ آسما. اوکے عروج عبید اللہ. جی جی وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. مجھے بتائیے نادا کون سے باب سے ہے, مادہ کیا ہے؟ مس نادیہ نیکسٹ اسٹوڈنٹ ساتھ اور بلا لیں. نادا ینادی باب ذات سے ہے فعل ماضی. اچھا زویا کون سے باب سے ہے؟ جی استاد باب مفاعلہ سے. باب مفاعلہ سے ہے عروج. نادا ینادی فاعلا یفاعلو نادا ینادیو. سمجھ آیا؟ جی ینادی. سو نادا فعل ماضی ہے. فاعل کیا ہے اس کا؟ نوح. نوحن. سو نا کیا ہے یہاں پر؟ مفعول. کیا ترجمہ ہو؟ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ. اور یقیناً ہمیں پکارا نوح علیہ السلام نے. نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا. ویری گڈ. زویا آگے کیا ہے؟ ہاں فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. ہوں فا عطف اور لام استاد یہ جواب لام قسم. ابتدائی ہے. جواب قسم. جواب قسم. جی نعمہ افعال المدح ہے اور المجیبون اس کا فاعل. نعمہ فعل المدح ہے. اوکے جی سو مجیبون فعل اس کا المدح. فاعل ہے. مجیب کون سا جی اس میں باب کیا ہے؟ مجیبن یہ جیم واو با اجابہ یجیب باب افعال سے اسم الفاعل ہے. اسم الفاعل ہے. اجابہ یجیبو باب افعال میں سے جیم واو. باؤ کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجیبن ہاں جواب دینے والا. جواب دینے والا. مجیبن. سو کیا مطلب ہوا؟ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. پس ہم کیا ہی بہتر جواب دینے والے ہیں. نہیں پس کیا ہی بہتر جواب دینے والے ہیں. بس کیا ہی بہتر جواب دینے والے ہیں. لیکن وہ کون ہیں؟ نا کی ضمیر جو اسی کو اللہ ریپرزینٹ سبحانہ کرے و گا. تعالی ہے. جی ٹھیک. اور کس نے جواب دینا؟ جی اللہ فرما رہے ہیں نا جی وَلَقَدْ استاد وہی. نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. نوح علیہ السلام نے جی پکارا اور کیا ہی خوبصورت ہم جواب دینے والے ہیں. سبحان اللہ. یاد رہے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے نا امید نہیں ہونا. جب بھی کبھی زندگی میں مشکل آئے, آپ پر کوئی مشکل ٹوٹ پڑے اور دل اضطراب کی کیفیت میں چلا جائے, سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ توبہ کرنی. سب سے پہلا کام. یاد رکھیے کسی اور کے اندر کیڑے نکالنے سے پہلے اپنے نفس کی طرف رجوع کرنا ہے. یہ کہنا کہ فلاں کی وجہ سے ہوا, فلاں کے کرنے سے ہوا, فلاں نے یوں کر دیا, فلاں کی وجہ سے ہوا, نو. اپنا محاسبہ کریں, خود کو کھٹارے میں کھڑا کر دیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے معافی مانگیں. یا اللہ مجھے معاف کر دے, میں توبہ کرتا ہوں. اور پھر پکاریں اسے. پھر پکاریں اسے ایسے پکاریں جیسے چھوٹا بچہ دودھ پینے کے لیے ماں کو پکارتا ہے کہ رو رو کے پاؤں رگڑنے لگتا ہے زمین پر. ایسے پکاریں اللہ کو. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. کیا خوبصورت جواب دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو, اور ایسا نہیں ہوگا کہ ابھی آپ دعا مانگ کے اٹھے تھے اگلا بندہ تر جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیں. ہاں ہوگا کیا؟ سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ کے دل کے اندر ایک جو اضطرابی کیفیت ہے وہ چلی جائے گی. سب سے پہلا کام جو آپ کے ساتھ ہوگا. آپ اگر پھر بھی دل مضطرب ہو تھوڑا بہت, تو آپ دعا مانگنا شروع کر دیں. اللہم استر عوراتی و آمن رواتی, اللہم استر عوراتی و آمن رواتی. اس کا ورد شروع کر دیجئے. اللہ آپ کے دل کو ایسے پرسکون کر دے گا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. یہ پہلی چیز جو آپ کو سب سے پہلے حاصل کرنی ہوتی ہے کسی بھی مشکل, کسی بھی پریشانی میں, کسی بھی بہت بڑے ایسے مسئلے میں جس نے آپ کو مطلب بالکل بے چین کر دے کوئی چیز. پھر اس کے بعد انتظار کیجئے اور اپنی اصلاح جو آپ نے توبہ کی ہے نا, اب اس کے اوپر ذرا ڈٹ کے رہنا ہے کہ ان کاموں کو جو توبہ توڑنے کے سبب بنتے ہیں ان کو چھوڑ دیں. پھر دیکھیں آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے نا, بس پھر وہ اللہ کے حوالے ہے. پھر وہ
وہ کرے گا. اگر اللہ تعالیٰ کے نبی کی بڑی پیاری دعائیں مجھے اتنی دل کو لگی کہ میں آپ کوشش کرتا ہوں میری ہر دعاؤں میں ہو. وہ دعا ہے اللہم اعنی ولا تعن علیہ، یا اللہ تم میری مدد فرما، میرے خلاف مدد نہیں کرنی کسی کی. سبحان اللہ. وانصرنی ولا تنصر علیہ، میری مدد کر، کسی یعنی مجھے فتح عطا فرما، مجھے نصرت عطا فرما، میرے خلاف کسی دوسرے کو نہیں. وامکر لی ولا تمکر علیہ، میرے لیے تدبیر کر، میرے خلاف تدبیر نہ کر. اللہم اہدنی ویسر الہدی لی، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور میرے لیے ہدایت کو آسان کر دے. پھر آگے کیا خوب جملہ کہا، اللہم انصرنی علی من بغی علیہ، یا اللہ میری نصرت فرما اس کے مقابلے میں جو میرے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، جس نے میرے خلاف بغاوت کر دی ہے. اس دعا کے ذرا تھوڑا سا بندہ اکیلے بیٹھ کے سوچے تو صحیح، کیا کمال دعا مانگی ہے. یہ پوری دنیا کے مفتی عالم اکٹھے ہو جائیں ایسے الفاظ نہیں چن سکتے. پھر کیا فرماتے ہیں، رب اجعلنی لک شکارا، مبالغہ کا وزن، یا اللہ مجھے تیرا بہت شکر کرنے والا بنا دے. رب اجعلنی لک رہابا، تجھ سے ڈرنے والا بنا دے. مطواعا، اطاعت، خوب اطاعت کرنے والا. مخبتاً، فرما بردار کمال درجے کا بنا دے. وَإِلَيْكَ أَوَّابًا مُنِيبًا، تیری طرف بار بار لوٹنے والا، رجوع کرنے والا بنا دے. پھر کیا فرمایا، رب تقبل توبتی، یا اللہ میری توبہ قبول کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ کی ضرورت تھی. پھر فرمایا وغسل حوبتی، پھر آگے فرمایا وثبت حجتی، اور آگے دو جملے اور ہیں جو میرے ذہن میں آ رہے. بہت پیاری دعا ہے، ذرا ایک دفعہ تسلی سے بیٹھ کے. اسی لیے میں نے آپ کو پچھلے دنوں میں کہا مجھے آپ لوگوں کے ساتھ اذکار ایکسپلین کرنے ہوں گے. اصل میں ہم ذکر کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں یہ دعا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اگر اس کو آپ نے دل سے کمپلیٹ ڈیٹیل مانی، آپ کا دل اس کے مفہوم کو لے گیا، کیونکہ ابھی تو میں نے آپ کو بہت سادہ لفظوں میں بتایا ہے، تو پوری ایکسپلین کرنے 10 منٹ لگیں گے. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دعا آپ کے آنسو نہ بھی نکلنے والے ہوں تو نکل آئیں گے. آپ کا دل خود بخود رونے کی طرف چلا جائے گا کہ یا اللہ میری بس ہو گئی ہے. یہ دعا ایسی پیاری دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کو سمجھنے والا بھی بنائے اور پھر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے. ہاں اس میں ایک جملہ ہے وہ عجیب دعوت ہی، یہ بڑا کرب والا جملہ، عجیب دعوت ہی، جیسے بندہ منت سماج، عجیب دعوت ہی، یا اللہ میری دعائیں قبول کر لے. یہ انداز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس سے بڑے پیارے لفظ کوئی نہیں لا سکتا. آپ تو عربی کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو تو دعائیں وہی مانگنی چاہیے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں. اوکے زویا، اگلا جملہ ہے نجیناہ واہلہ من الکرب العظیم. ذرا ایکسپلین کر دے پورا مس نادیہ. مین وائل آپ دو اسٹوڈنٹ کو ان میوٹ بھیج دیں. نجینا فعل ماضی ہے، نجا ینجی باب تفعیل سے، نحن اس کا فاعل اور ہو مفعول، وآہلہ یہ دوسرا مفعول، من الکرب العظیم متعلق فعل. ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہو گیا؟ استاد کرب یعنی تکلیف. ہاں جی، تکلیف. جی، اور ہم نے انہیں اور ان کے اہل کو بڑی تکلیف سے نجات دی. بڑی پریشانی یا تکلیف، تو وہ کیا بڑی پریشانی اور تکلیف تھی؟ ہاں استاد، وہ لوگوں کے جو انکار تھا، نوح علیہ السلام نے جو مسلسل دعوت دی اور انہوں نے انکار کرا اور ان کو پریشانیاں دیں. ویری گڈ. ان کو دھمکیاں دینے لگے، ان کے انکار کر دیا، یہ سب سے بڑی پریشانی تھی. ٹھیک ہے جی. یاد رہے انبیاء کی جو سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے وہ ان کو انکار کیا جانا ہے. جی. ہماری نظر کہیں اور جاتی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ پر بات کی کہ اصل جو انبیاء کا جو سب سے بڑا جو ان کی پریشانی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی نبوت کا انکار کیا جائے. وہ چیز ان کو جو پریشان کرتی ہے وہ ان کو جسم کے زخم بھی نہیں کرتے ہیں. جی تو فہیمہ اگلا جملہ پڑھیں. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. جی، واوطف کے لیے جالنا فعل ہے، جیم عین لام فا باب فا سے، نحن اس کا فاعل ہے، ذریاتہ مفعول بھی مضاف مضاف الیہ ہو کے، اور ہم الباقین، ہم ضمیر فصل ہے، الباقین
मफूल बिही है दूसरा, ठीक है, और इसमें फाइल का सीगा है। इस्मुल फाइल का सीगा बाकिन से, बाकिन बाकी रहने वाला, क्या तर्जुमा हुआ? और हमने बनाया उसकी औलाद, उनकी औलाद को बाकी रहने वालों में से। बाकी रहने वालों में, ज़ुर्रियतहू, ज़ुर्रियतहू बाकूना, क्या जुमला है? ये जुमला इस्मिया सर जी। हाँ जी, ज़ुर्रियतहू मुरक्कब इजाफी मुब्तदा, बाकूना खबर। खबर। इसको हसर का मफहूम डालेंगे, क्या होगा? ज़ुर्रियतहू हुमुल बाकूना, बाकी जी। तो मेरे फसल आ गई ना। मेरे पास अल लेकर आएंगे। अब इस पे लाना है हमने जअलना। जअलना क्या करता है? दो मुब्तदा और खबर को मंसूब कर लेता है, राइट, क्योंकि जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है, ऐसे ही है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। देखें, ये ज़ुर्रियतहू मंसूब हो गया, मफूल नंबर 1, बिल्कुल और अलबाकून अलबाकीन बन गया मफूल नंबर 2, राइट। बिल्कुल, हाँ जी सर। ओके, ऐसा जो हम जो ज़मीर फसल वाला जुमला फेलिया में आपको मिले, वो सिर्फ वही हो सकता है जहां असल में मफूल जो बन रहे होते हैं वो जुमला इस्मिया होते हैं, राइट। ये जी बिल्कुल। नॉर्मल जुमला फेलिया में नहीं मिलेगा आपको, ये सिर्फ ज़मीर फसल जुमला फेलिया में उसी में मिलेगा जहां असल में फेल जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है। तो क्या मतलब है सही। इसका मिस फहीमा? वजअलना ज़ुर्रियतहू हुमुल बाकीन। ट्रांसलेशन तो मैंने बताई सर जी, मतलब ये है कि क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम ही की औलाद है, जो तूफान नूह के बाद वही बची थी, और उनसे ही आगे फिर बनी इंसान जो है चला है। हाँ जी, यानी ये इसलिए तमाम जितनी भी ज़ुर्रियत आगे जो बची हुई है, ये वही है असल में नूह वही है। अलैहिस्सलाम की औलाद, ठीक है जी। ओके जी। तो साइमा, वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, जी सर। तरकना का फाइल क्या है? सर नहनु। नहनु, गुड। और ये अला के मतलब से होता है किसी को बाकी रखना। क्या मतलब होता है? बाकी रखना। किसी को बाकी रखना। तो क्या तर्जुमा हो वतरकना अलैहि फिल आखिरीन? सर और बाकी रखा हमने उसे फिल आखिरीन पीछे आने वालों के पीछे लिए। आने वालों में, गुड। मिस उज़मा, सलामुन अला जी नूहिन सर। फिल आलमीना, ये जुमला, इस जुमले की तफसीर है, इस जुमले की ग्रामर बताएं। सलामुन नकरा मुब्तदा है, और अला नूहिन फिल आलमीना, अला नूहिन खबर है, और फिल आलमीना शिबू जुमला दूसरी खबर है सर। दो गुड, खबरें सलामुन बनाई हैं अला सर मैंने। नूहिन फिल आलमीना, क्या तर्जुमा हुआ? सलाम नूह अलैहिस्सलाम पर तमाम जहानों में। तमाम जहानों में। तो जी। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, इन तरकना अलैहि फिल आखिरीन यानी नूह अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है वो पीछे आने वालों में ता क़यामत तक के लिए बाकी रख दिया गया, ठीक है। उनका जिक्र खैर बाकी रख दिया गया कि कोई भी उनको बुरे अल्फाज से नहीं याद कर सकता, उनका जिक्र अच्छे अल्फाज में ही किया जाएगा। और फिर सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, फिर वो जो असल में जिक्र खैर है क्या है, उन पर सलाम भेजा जाता रहेगा, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और फिल आलमीन, तमाम जहानों से मुराद ये है कि फरिश्तों में, इंसानों में, जिन्नों में उनका जो तज़किरा है वो सलाम के साथ ही होगा, खैर के साथ होगा। और उनकी उन तमाम जो उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की अपनी नबूवत के इतने लंबे अरसे में। ओके, सो साइमा अगला जुमला पढ़े, इन्ना कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, क्या ग्रामर है? सर इन्ना जो है इसके अंदर ना जो है सर ये मंसूब ज़मीर है नाहनु की। सर आगे कजाली का जो है सर मुतल्लिक हो जाएगा नाजिल मोहसिनीन के, नाजी के। सर नाजी के अंदर जो है जज़ा यजज़ी। सर ये इसके अंदर नाहनु का जो है वो फाइल है, अल मुहसिनीना जो है सर इसका जो है मफूल है इस्मुल इसमुल फाइल है फाइल से। मुहसिनुन, आहसना युहसिनु, जी सर। एहसान करने वाले। काबिल पाक। और जी सर। ये मैंने कजालिका के बारे में जोया एक बात बताई हुई है, जरा बताएं साइमा को क्या है वो? उस्ताद ये नजदी के मुतालिक है। ये मस्दर महजूफ, जी 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 मस्दर के महजूफ के मुतल्लिक होता है, यानी जी हाँ नजजी का एक मस्दर महजूफ है मफूल मुतलक के तौर पर, और ये उसके मुतल्लिक है, ठीक है साइमा? जी सर।
یہ یاد رکھنا ہے. کیا ترجمہ ہوا انا کذالک نجزی المحسنین؟ اور اسی طرح اور بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. ٹھیک ہے، مجھے بتائیے متقی بڑا ہوتا ہے یا محسن بڑا ہوتا ہے؟ سر وہ جو احسان کرتا ہے سر وہ بڑا ہوتا ہے شاید. جی مس عظما، متقی بڑا ہوتا ہے یا محسن بڑا ہوتا ہے؟ سر احسان کرنے والا ہی بڑا ہوتا ہے سر. ویری گڈ، احسان محسن. کرنے والا، بھلائی کرنے والا، لیکن شرط ہے کہ مسلمان ہو، مومن ہو. جی. اور احسان کرنے کی پہلی ڈیفینیشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بتائی ہے کہ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ ہاں کأنک جی، ترى. اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. جی سر. اس درجے پر متقی نہیں پہنچ سکتا. متقی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، تقوی اختیار کرنے والا، لیکن المحسن یہ اس سے سپرلیٹو ڈگری ہے. جی سر. ٹھیک ہے، اور یاد رہے اب ہم جب احسان اور بھلائی کے ہم سوچتے ہیں نا، ہمارے ذہن میں سب سے پہلے حقوق العباد آتے ہیں. ایسا ہی ہے مس عظما؟ جی سر. لیکن بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ حقوق اللہ سے سر. پہلے جیسے حدیث میں آیا ہے کہ احسان کیا ہے، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ جی. تم اسے دیکھ رہے ہو. جی سر بالکل. تو وہاں سے شروع ہوگی عبادت سے، پھر آگے سٹیپس آئیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر جی سر. احسان کا جو چیپٹر ہے بڑا کھلا ہے، بڑا ایکسپلینیٹری ہے، اس کے اندر بہت سارے آگے شعبے ہیں. تو انبیاء تو صاف ظاہر ہے کہ تمام کے تمام اس درجے پر فائز ہیں. کوئی بھی نبی ایسا نہیں جو محسنین میں شامل نہ ہو. انا کذالک نجزی المحسنین. اوکے جی مس عظما، نیکسٹ جملہ ایکسپلین کر دیں. انہو من عبادنا المؤمنین. انا کا اسم ہو کی ضمیر جو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف راجع ہے، اور من عبادنا اس میں خبرو انا ہے، اور المؤمنین صفت بنے گی عبادی مضاف کی. اعراب کیا ہے؟ مجرور اور یا یہ اسم منصوب؟ المؤمنین صفت مجرور ہے کیونکہ ویری گڈ، عبادی مجرور ہے، من کی وجہ سے اس کی صفت ویری بنی. گڈ، اور یہ اسم الفائل ہے آمنا یؤمنو باب افعال سے. گڈ. کیا ترجمہ ہوا؟ بے شک ہم مومن بندوں کو، نہیں سوری، انہو من بے شک وہ ہمارے مومن بندے ہیں. بے شک وہ ہمارے مومن بندے ہیں. انہو من عبادنا المؤمنین. اوکے، لاسٹ جی. آیا سائمہ. جی سر. ثم اغرقنا سر ثم اغرقنا الآخرین. ثم سر یہ عطف کر رہا ہے. اغرقنا باب فعال سے ہے. اغرقا یغرقو. جی سر. تو وَإِن آخرین رَأَكَ منصوب ہے، ماذا. مجرور ہے، مرفوع ہے، کیا ہے؟ سر یہ نصب کی حالت میں ہے، اس کا فائل مفعول بن رہا ہے سر. اغرقنا کا کیا ترجمہ ہوا؟ اغرقنا ثم اغرقنا فائل ہے. الاخرین. پھر ہم نے ڈبو دیا دوسروں کو. پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا. آخرین، آخرون اسم الفاعل ہے یا اسم المفعول ہے؟ سر یہ سر یہ اسم الفاعل ہے. مس عظما یہ اسم الفاعل ہے یا اسم المفعول ہے؟ اسم المفعول ہے سر. اسم المفعول ہے. اور اسم الفاعل کیا ہوگا؟ آخرین. آخرون. یہ ہے آخرون. جی. اوکے جی، الحمدللہ رب العالمین. تو سائمہ کیا مطلب ہے؟ یہ کون تھے وہ جن کی بات ہو رہی ہے؟ سر مشرک لوگ جو کشتی میں نہیں تھے. ثم اغرقنا الاخرین، پھر جو کشتی کے جو باقی علاوہ تھے ان سب کو ڈبو دیا، یعنی وہی مشرک جو آپ نے کہا. اوکے جی، الحمدللہ رب العالمین. اس آیات کے آخر میں ذرا ایک دفعہ ریکیپ. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم. کیا یہ بہتر ہے مہمان نوازی کے طور پر یا پھر زقوم کا درخت؟ انا جعلناها فتنۃ للظالمین. یقیناً ہم نے اسے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے. انہا شجرۃ، وہ ایک درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم، جو جہنم کے تہ میں سے نکلتا ہے. طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین، اس کے پھل گویا کے شیطانوں کے سر ہیں. فانہم لآکلون منہا، وہ یقیناً وہ اس میں سے کھائیں گے. فمالئون منہا البطون، یعنی وہ ظالم اس میں سے کھائیں گے. پھر وہ ظالم اپنے پیٹ، یعنی وہ ظالم اس میں سے کھانے والے ہیں اور اپنے پیٹوں کو اس سے بھرنے والے ہیں.
ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر ان ظالموں کے لیے اس کے اوپر، اس زقوم کے کھانے کے بعد اس کے اوپر ایک 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 آمیزہ ہوگا جو گرم پانی سے ہوگا. ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر ان کا لوٹنا جہیم کی طرف ہوگا. انہم الفوا آباءہم ضالین، یقیناً وہ اپنے گمراہ آبا سے جا ملے، ان کو پا لیا. فہم علی آثارہم یہرعون، اور وہ ان کے نقش قدم پر دوڑے چلے جاتے ہیں. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، یہاں سے اصل میں یہ انہم الفو سے لے کے یہ پھر جہنم کی بات منقطع ہو کے یہ آگے قریش کا تذکرہ شروع ہوتا ہے یہاں سے. سو وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، یقیناً ان سے پہلے بہت سے یعنی پہلوں کی جو اکثریت ہے وہ گمراہ ہو چکی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور یقیناً ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے. فانظر، دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المنذرین، ڈرائے جانے والوں کا انجام کیسا ہوا. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اس کے کہ اللہ کے وہ نیک بندے جن کو مخلص کیا گیا. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، یقیناً نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا اور کیا ہی ہم خوب جواب دینے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے انہیں بچا لیا اور ان کے گھر والوں کو ایک بڑی پریشانی سے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے ان کی اولاد کو ہمیشہ باقی رہنے والوں میں بنا دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ان کو پیچھے آنے والوں میں چھوڑ دیا، یعنی کہ ذکر خیر کو چھوڑ دیا. سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو. انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم محسنوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں. ثم اغرقنا الآخرین، اور پھر ہم نے باقیوں کو، پیچھے رہ جانے والوں کو غرق کر دیا. ٹھیک ہے جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس لیکچر کے دوران اسٹوڈنٹس کے بتانے میں کوئی کمی بیشی رہی ہو تو اسے معاف فرما دے، میرے سمجھانے میں کچھ غلطی خطا ہو تو اسے معاف فرمائے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنا دے، اور ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے، اور ہمیں وہ علم عطا فرمائے جس سے ہمیں فائدہ ہو. ہمیں وہ زبان عطا فرمائے جو ذکر کرنے والی ہو. ہمیں وہ دعائیں عطا فرمائے جو قبول کی جاتی ہوں، اور ہم سے وہ اعمال لے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا کام کریں. ہمیں ان اعمال کی طرف موڑ دے جو جنت کے قریب کرنے والے ہیں، ان اعمال سے ہمیں دور کر دے جو جہنم کے قریب کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری مدد کر فرما اپنی عبادت کرنے میں، ہمیں شکر کرنے والوں میں داخل کر لے، ہمیں دعائیں مانگنے والوں میں شامل کر لے، اور ان میں شامل کر دے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یا اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت بار بار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرما. اگر استطاعت نہیں ہے تو ہمیں استطاعت عطا فرما کہ ہم تیرے گھر کا حج کر سکیں. ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر چلنے والا بنا، ہمیں مشرکوں سے بھی بچا، اور ہمیں شرک سے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.